Estimated 3.8% of the population experience depression. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کو تو پتہ ہے جو یہ کویشچن جو یہ ٹاپک چل رہا ہے آج کل، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس میں سے کچھ جو آپ کے ویوز ہیں اگر آپ بتا سکیں ویورز کو، تو آپ نے اتنی زیادہ بکس پڑھی ویدر اسلامک اور ریلیٹڈ ٹو سول اور ریلیٹڈ ٹو مائنڈ. آئی نو دیٹ یو ہیو مچ مور انفارمیشن اینڈ آئی نو دیٹ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ویورز تک پہنچا سکتی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر تھنگ ڈپریشن؟ وٹ ڈو یو تھنک اینڈ کین یو پلیز گیو any solution regarding that? لائک بہت ہی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ ہم لوگ اگین میں شارٹلی اس چیز کو ایکسپلین کر دوں کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ہماری جو تھاٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ الیکٹرک، ان کے جو نیچر ہوتی ہے وہ الیکٹرک ان نیچر ہوتا ہے، صحیح ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں ہم ویسا فیل کرنے لگتے ہیں، اور ہماری جو فیلنگ ہے وہ میگنیٹک ان نیچر ہوتی ہے. تو ان دونوں سے مل کے ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہمارے ارد گرد بنتی ہے، جس کو سائنٹیفک لینگویج میں ہم سول بولتے ہیں. تو آپ جیسا سوچتے ہو، ٹھیک ہے، آپ ویسا فیل کرنے لگتے ہو. پھر جب آپ جیسا فیل کرنے لگتے ہو، آپ کے جو ارد گرد کی جو فیلڈ ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ، وہ ویسے ہی چیزیں آپ کے لیے اٹریکٹ کرتی ہے. تو آپ پازیٹیو سوچتے ہو تو پھر آپ کے لیے وہ پازیٹیو چیزیں آتی ہیں. اچھا، تو اب یہ میں نے شارٹیسٹ وے میں یہ چیز سمجھا دی ہے. اس کا اب ڈپریشن سے کیا تعلق ہے؟ اس کا ڈپریشن سے مین کاز ڈپریشن کی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہمیں ایک بندے کو لگتا ہے کہ آئی ایم ورتھ لیس، ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آئی ایم انورتھی، اور لائک میں بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں بہت کچھ رکھا ہے، یہ ساری پاورز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے. آئی نو بہت سارے ایشوز ہیں، میں ڈپریشن کی کاز پہ بھی نہیں جا رہی، بہت ڈیپ یہ روٹس میں جا چکی ہیں. بٹ ایک مین چیز ہے کہ ہم اس چیز کو ایسا کیور کر سکتے ہیں، یہ فیل کروا کے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ نے یہ ہمارے اندر یہ چیز، یہ ایبیلٹی یہ رکھی ہے. میں ایک لیکچر سن رہی تھی کہ آپ کوئی تھاٹ ہو، آپ 3 منٹ تک اس کو سوچو نا، تو آپ کی باڈی کے اندر ویسے ہارمونز پروڈیوس ہونے لگتے ہیں. تو اگر آپ نیگیٹو سوچو گے تو نیگیٹو ہارمونز پروڈیوس ہوں گے، تو اگین آپ ویسا فیل کرو گے، پھر وہی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اور وہ والا کانسیپٹ آ جاتا ہے. اس کے اپوزٹ اگر آپ پازیٹیو مینیفیسٹیشن کرو گے، ایک یہ ٹرم ہے، اور یہ میں کہتی ہوں لائف میں ہمیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں کرنا چاہیے. تو آپ 3 منٹ بیٹھ کے باڈی کو ریلیکس کر کے وہ 3 منٹ دو گے رات کو سونے سے پہلے، ٹھیک ہے. ایک وہ چیز آپ کو لگے گا کہ یہ چیز بیکار جا رہی ہے، لیکن آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے، وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے، پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈپریشن کا مین وجہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ نے ایک سب سے بڑی پاور ہمیں ہی دی ہوئی ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اور کیوں کہتے ہیں کہ ایک بالغ انسان ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اپنے اعمال کا. تو وہی والی بات ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ ایبیلٹیز دی تھی، تم نے ان کو یوز کیوں نہیں کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، خود کے ڈپریشن کو کیور کرنے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ویسے آپ ایک لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ سم فائنل ورڈز میرے سب بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے. میں آج کل یہ مشورہ ہر ایک کو دیتی ہوں، اور میں خود بھی اس پہ عمل کر رہی ہوں کہ مشورہ مانگنے کے لیے ہر ایک کے پاس نہیں جائے، ٹھیک ہے. سیک پروفیشنل ایڈوائز. یا اگین وہی والی بات ہے کہ جب آپ خود علم والے بن جائیں گے نا، تو آپ کو اپنے سے اوپر علم والے دکھیں گے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو اپنے سے خود علم والے بن جائیں گے، آپ کو اپنے سے اوپر علم والے دکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مشورہ لینے کس کے پاس جانا ہے. ہر ایک کے پاس نہیں جائیں، بھلے آپ کے وہ دوست ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی نیت غلط ہے، کسی کی نیت غلط نہیں ہوتی ہے، بلکہ گھر والوں کی تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ وہی والی بات ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں کہ آپ نے اپنا مسئلہ کس کے سامنے بیان کرنا ہے، آپ نے رونا کس کے سامنے ہے. کیونکہ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، آپ کو ڈپریشن میں مزید بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی ایک لفظ آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتا ہے. تو پلیز بی کیئرفل بہت ان بہت دس. شکریہ اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکالنے کے لیے، اور آپ سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا لگا، بہت سی نیو چیزیں جاننے کو ملی. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ویورز تک اس نے ایک نیو میسج پہنچایا ہو. آئی ہوپ کہ سب اس پہ کام کرے کہ جیسے وہ سوچتے ہیں، لائک دا وے دے تھنک ہاؤ مچ دس میٹر.
نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ I'll be with my friend and that is she's Alma and she'll انشاءاللہ وہ ہمیں بتائے گی specific دعاز and specific اعمال which we can do اور جو کہ ہمیں جو ہے تو ڈپریشن سے نکال سکتی ہیں. So be patient for my upcoming video and تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ان یور ڈیلی لائف یا دا تھنگس یو اٹریکٹ یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہیں جیسا آپ سوچتے ہو کہ وہ کون سی چیزیں آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. سو اس جو پوری جو ہم نے جو ڈبیٹ کی ہے اس کا سمپل کنکلوژن یہی ہے کہ آپ پروڈکٹیو سوچو تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. جیسے ہم اسلام بھی کہتے ہیں اتنی سمپل سی بات ہم اسلام نے کی ہوئی ہے. اچھا سوچو, اچھا بولو اور اچھا سنو. دیز 3 تھنگس تو جو ہے تو آپ کی لائف سیٹ ہے. سمپل. تھینک یو سو مچ.